جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں فروخ پتافی. پتافی صاحب جو ہیں وہ صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں. آپ ان کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں پی ٹی وی پر، کرنٹ افیئرس پر بڑی نظر رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ان سے گفتگو کی جائے. آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت بھی اپنے تقریباً 3.5 سال پورے کر چکی ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے. تو پتافی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا. Thank you very much for having me. تو پتافی صاحب یہ بتائیں، آپ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، پار کوریڈورز میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظر سے گزرتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل یہ ایک تازہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی ڈیل ہونے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑی تنگ آ گئی ہے اس حکومت سے، آپ کا ذاتی خیال کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس تمام اسپیکولیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو انسینویشنز اور ہمارے ہاں ہیئر سے ہے اس پہ بہت کچھ چلتا ہے، رائٹ؟ اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ جب ڈی جی ایس آئی کی ایکسٹینشن یا ریپلیسمنٹ کا ذکر آیا تو ہمارے ہاں تو بہت سارے صحافی یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی بندہ ڈی جی ایس آیا ہے تو سورج اور چاند ان کے گرد گھوم رہا ہے، اور ان سے اوپر ایک اور پوسٹ ہے جو آرمی چیف کی ہے، تو پھر ہر چیز اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. اگر ان میں سے کسی کو ناراض کر دیا پی ایم نے یا کسی سے ڈس ایگری کر لیا ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی از ایٹ دی ٹاپ آف دی فوڈ چین، تو اس کے اینڈ میں جو ہے نا پھر کوئی نہ کوئی کنسیکوینسز تو ہوں گے. تو اب اس کے اندر ہمارے ہاں جہاں پہ صحافت میں پارٹیزن شپ چلتی ہے، ٹرائبلزم چلتا ہے، اور اس کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے نا امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بار بار یہ امید پیدا کرتے ہیں کہ اب کچھ ہوا، اب کے کچھ ہوا. پہلے اسٹارٹ میں کیا ہو رہا تھا، مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو سب کچھ چینج ہو جائے گا. ان کا دھرنا ہو کے چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے بہت سارے اور ایسی جگہیں آئیں جہاں پہ آپ کو لگتا تھا انڈیا پہ لے کے، امریکہ کے ساتھ لے کے، مختلف اور آسپیکٹس پہ. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ ایک سعودی اور ملیشیا اور ٹرکی کا بھی مسئلہ ہوا تھا. تو اس وقت بھی یہ ڈیلی ہمارے کانوں میں آتا تھا کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج، جو کوئی ڈرامیٹک شفٹ آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ پاور میں کچھ وجوہات کی بنیاد پہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو ٹوٹلی وہ بنا دی ہے، انکیپیبل بنا دی ہے گورن کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈرشپ میں کمپٹیشن ہے. ایک سائڈ پہ شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور ایک مریم صاحبہ ہیں جو بالکل جلاؤ گھراؤ اور آگ لگاؤ. اب ان کا اتنی ڈائیورجنس ہو گئی ہے کہ اکٹھے بیٹھیں گے، واہ کریں گے ایک دوسرے کی بات پہ، بٹ دے ول steer the party in an opposite direction. اور اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں چودھری نثار ایک تیسرا ایلیمنٹ تھے جنہوں نے اپنی پارٹی کو اچھا خاصا خراب کیا، رائٹ؟ تو ایک تو یہ نون ہے، دوسرا ہے پیپلز پارٹی. اب پیپلز پارٹی کا گراس روٹ پہ کام بہت کم ہے. خاص طور پہ یہ وہ پارٹی ہے جو ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا اٹ واز دا لارجسٹ، لیکن اب پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کو 30,000 ووٹ پڑ گئے ایک ضمنی انتخاب میں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پدرم سلطان بوت ہے نا. دوسری سائڈ پہ خیبر پختونخوا میں جب لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تو کون جیتا؟ لوکل باڈیز میں نہ تو میجر کوئی بھی پارٹی نہیں جیتی، مولانا فضل الرحمان واز لیڈر، رائٹ؟ تو اب اس ساری سچویشن میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے، مجھے یہ ایک ڈیفالٹ سیٹنگ نظر آتی ہے کہ عوام کو یہ آسانی چاہیے ہوتی ہے کہ یار سب سے زیادہ آسان کس کو الیکٹ کرنا ہے، کس کا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ تیار ہے، کون زیادہ تیار ہے، تو اس کو اٹھا کے بنا دیتے ہیں. 2013 میں زرداری صاحب صدر تھے، بلاول چھوٹے تھے، وزیر اعظم کا کوئی پتہ نہیں تھا، نون لیگ جو ہے وہ بن گئی. اچھا اب جو ہے وہ نون لیگ کا آپس میں جو لڑائیاں ہوئی اور پھر بڑے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو اٹ وینٹ ٹو دی سم تھنگ ایلس، رائٹ؟ آخر میں کون سی پارٹی تھی؟ آپ کے سامنے دو پارٹیاں نظر آ رہی تھی، ایک ٹی ایل پی اور ایک پی ٹی آئی. تو پیپل وینٹ فار دی مین اسٹریم آپشن. اب اس کے اندر کہانیاں ہیں کس نے کوئی بےمانی کی، کس نے کیا کیا، بٹ دا ٹروتھ ہے جب تک ایویڈنس کسی کورٹ آف لا میں نہ ہو تو میں کیسے مان لوں کہ وہ کچھ ہے؟ ٹھیک ہے نا. انسینویشن تو میں یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہوں کہ جی امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے میں کرا رہا ہوں، لیکن میں نہیں کرا رہا نا. دا فیکٹ از کہ آپ کہیں گے ایویڈنس تو وہ ایویڈنس. جی
ٹھیک بات ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے حامیوں کو گیلونائز کرنے کے لیے، ان کو یہ امید دلانے کے لیے کہ نہیں نہیں ہم میدان میں موجود ہیں، ہماری بات بننے ہی والی ہے، بار بار اس قسم کی خبریں شاید خود بھی چھوڑتی رہتی ہیں تاکہ ان کی امید بندی رہے۔ تو آپ کو یہ ابھی کی جو صورتحال ہے اس حکومت کی، ٹھیک ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ہم ایک پیج پر ہونے کے بار بار باتیں سنتے ہیں، لیکن مہنگائی بہرحال ایک بڑا ایشو ہے۔ بہرحال یہ ایشو ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو وکٹری ہے، یا آپ ایک طرح سے ان کی جو لیڈ ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، وہ شوق کے طور پر آئی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ پھر پنجاب میں جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو 14 میں سے 13 انتخابات جیت جاتی ہے مسلم لیگ نون۔ اگر آپ اس ساری پکچر کو اکٹھا کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شاید گراس روٹس میں اس طرح کی اپیل اس وقت نہیں ہے پی ٹی آئی کی 3.5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود۔ آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ اچھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ میرے خیال میں اس حکومت سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ حکومت سینٹر میں آئی ہے، رائٹ؟ اور دوسرا ان کا جو بیوروکریسی ہے، یہ یاد رکھیں کہ چاہے جنرل مشرف ہو، چاہے کوئی اور صاحب ہوں، جب بھی وہ حکومت میں آیا تو کسی طارق عزیز، کسی جو ہے نا اور سیکٹری کے ذریعے سے ہی وہ کام کرتے ہیں، جو پرنسپل سیکٹری کہتا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ اس گورنمنٹ سے 2-3 بہت بڑی غلطیاں۔ ایک تو ان کی آتے ہی بگڑ گئی بیوروکریسی سے۔ بیوروکریسی بھی ان کو کوچ کرنا چاہتی تھی، یہ کوچ نہیں ہونے کو تیار تھے۔ عام طور پہ کیا جاتا ہے لیکن دبے لہجے میں کیا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک بڑا کمال کیا۔ دیکھیں، ایک جو بیوروکریسی کا ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن۔ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو 20ویں گریڈ تک آفیسرز ہیں وہ بغیر وزیر اعظم کی کنسلٹیشن کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں۔ 21ویں 22ویں گریڈ کے لیے وہ ایک سمری جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا، انہیں کا ساتھی ایک پرنسپل سیکرٹری سائن کر کے بھیج دیتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دس از سپوز ٹو بی دی وہ کیا کہتے ہیں بیک بون آف پروفیشنلزم ان بیوروکریسی، کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا آتے ہی، اور اس کا جو ڈویژن ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اس کا بائی ڈیفالٹ پرائم منسٹر از دی منسٹر ان چارج، ابھی بھی وہی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو اٹھا کے ایڈوائزر بنا دیا اس ادارے میں، ٹھیک ہے؟ بیوروکریسی فوراً ہی انڈر ویلم ہو جاتی۔ اور پھر آپ بار بار کر رہے ہیں، آپ نے عشرت صاحب کی کمیٹی بنا دی، آپ نے باقی چیزیں کر دی، اب وہ بیٹھے ہیں چھری یوں کرتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں سے میں کاٹوں گا۔ تو بیوروکریسی نے تو کام ہی چھوڑ دیا نا جی۔ میرے خیال میں جتنا بڑا کرائسس گورننس کا ہو گیا وہ آپ کے ساتھ۔ دوسرا، میرے خیال میں آپ نے یا تو گورن کرنا ہے یا پھر آپ نے پاپولسٹ ہونا ہے، آپ دونوں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے آتے ہوئے کہا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے۔ اسد عمر صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ جو پہلے 3-4-5 مہینے ہیں جب آپ IMF کے پاس نہیں گئے، اس وقت ہمارا فارن کرنسی واز کانسٹنٹلی بلیڈنگ، ٹھیک ہے؟ اور یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ PMLN کے آخری فائنانس منسٹر نے کیا کیا تھا اکانومی کے ساتھ، بٹ وہ کر گئے اور ان سے ہینڈل نہیں ہوا، اور اکانومی کا جو وہ تھا کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اتنا بڑھ گیا کہ اس کو مینج کرنے کے لیے ان کو 100 کمپرومائز کرنے پڑے۔ تو اب ایسی سرکمسٹانسز میں میرے خیال میں بہت سارے لیسنز ہیں، اور عوام تک کنیکٹ کرنے کی بات جو ہے نا جی، ایک تو یہ ہے کہ عوام کو اگر مہنگائی نظر آ رہی ہے، اور نواز شریف کے دور میں پیٹرولیم کی پرائس انٹرنیشنلی سستی تھی اور اس وجہ سے سستی تھی، تو عوام کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ عوام کو یہ لگتا ہے کہ آج تیل مہنگا ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگا تھا اور نواز کے زمانے میں کم تھا، تو عوام نے تو پھر ظاہری بات ہے ریئیکٹ کرنا ہے۔ لیکن مجھے یہ جو خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی وہ پریشان کر، مولانا فضل الرحمان باہر کیف جہاں جہاں جس کیپیسٹی میں رہے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی طالبان کا جنم بھی ہوا ہے، گروتھ بھی ہوئی ہے۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں یہ فورن افیئرس کمیٹی کے ہیڈ تھے، اور انہوں نے UN میں جا کے UN میں نہیں EU میں جا کے تقریر کی تھی، عربی میں، اردو میں کر لیتے لیکن عربی میں جا کے کیوں نہ، بہرحال تو اس زمانے میں طالبان کا ظہور ہوا، ٹھیک ہے؟ افغان طالبان کا، میں 93 کے قریب کی بات کر رہا ہوں۔ پھر
وہ دوبارہ جو ہے نا جا کے MMA بنی اور یہ خیبر پختونخوا میں رہے تو TTP بننا شروع رائٹ. تو جب آپ کی 4 میجر پارٹیز، ایک صوبے کی ہے اور 3 نیشنل ہیں، PTI، PMLN، پیپلز پارٹی اور ANP، when they disappear اور GUIF جو ہے نا بن جاتا ہے، اور پھر معاف کیجیے گا نون لیگ کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے جا کے مولانا فضل الرحمان کا سپورٹ کیا. ایک سائڈ پہ ہم بڑے لبرل بنتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو نارملائز کریں، مین اسٹریم کریں. تو ان دی اینڈ آئی تھنک کہ جو پاکستان میں اب 3 فورسز ہوگی نا، ایک TLP پنجاب میں آ رہی ہے، دوسرا آپ دیکھیں تو یہ مولانا فضل الرحمان بھی مورلیس اسی طرح کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے چل رہے ہیں، تیسرا ہم TTP کو بھی نارملائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے جو کھچڑی پکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اٹ فرائٹنز می، کیونکہ ان دی اینڈ یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو صرف الیکٹورل پالیٹکس کے ذریعے اپنے سکور سیٹل کر لیں. ٹھیک ہے، یہ they will start clashing on the street. اگر TTP اور TLP مین اسٹریم کے آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ہماری تو ایک اور جنریشن گئی نا جی. آپ نے اور میں نے اپنے بچپن میں جاپانی میں جو شیعہ سنی فسادات دیکھے ہیں، باقی سب کچھ دیکھا ہے، تو وہ بڑا خوفناک تھا. تو یہ تو میجورٹیز ہے نا، جو دیوبندی اور بریلوی اسکولز ہیں، یہ تو ہمارے ملک کا میجورٹی کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں اس کے اوپر نون کو جو ہے نا جا کے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے خدا کے لیے جو دائیں بازو کی جماعتوں کو نارملائز کرنا اور پھر اپنے آپ کو فیشن کرنا کہ آپ بڑے ماڈریٹ اور لبرل ہیں، یہ چھوڑ دیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ملیٹنسی جس کا الزام پہلے ہم شاید مولوی پہ لگاتے تھے اور ایکسٹریم رائٹ ونگ پر لگاتے تھے، وہ اب بڑی حد تک مین اسٹریم ہوتی جا رہی ہے، آپ کے مین لینڈ میں آتی جا رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھستی جا رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک تو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو ان کو یہ سوٹ کر رہا تھا، وہ اس کو استعمال کر رہے تھے. اب ان کو حکومت میں آ کے برا لگتا ہے، اب آج کی اپوزیشن جماعتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں. لیکن جب بطور حکومت عمران خان صاحب یہ ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، لیکن میں ان سے بڑا عاشق رسول ہوں، میں ان سے بڑا پروپوننٹ ہوں دین اسلام کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر اس مسئلے کو سالو کر رہے ہیں یا پارٹ آف پرابلم بن رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس بات کے اوپر PTI کے اندر بھی ڈیوائڈ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریلیجس کارڈ ہے نا، چاہے آپ استعمال کریں چاہے کوئی اور چوتھا کرے، ٹھیک ہے، ان دی اینڈ بیکاز آپ کس کے ٹرف پہ لے جا رہے ہیں، آپ لیرکس کے ٹرف پہ لے جا رہے ہیں، تو ان دی اینڈ اٹ ول ایکسپلوڈ. لیکن پھر یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ 22 سال 23 سال PTI اسٹرگل کرتی رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے آہستہ 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 اس کا یہ ڈرفٹ جو ہے نا اس طرح کا ہوا کہ اس کے اندر بڑے ریئیکشنری وائسز آ گئی، اس کے جو ووٹر تھا وہ بھی ریئیکشنری ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ ملک کے اندر 50 چینل ہوں اور صبح شام وہ ایک پارٹی کو تو کہنا کہ تم تو ہو ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر کمپرومائز کو سب کو کر لیا. اب یہ تھا کہ PTI کو حکومت میں آ کے آہستہ آہستہ اپنے ریڈیکل ایلیمنٹس کو ایک سائڈ پہ کرنا تھا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ماڈریشن کی طرف لے کے اور پولیٹیکل اس پہ جانا چاہیے تھا. مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب خود کوئی ملا نہیں ہے، کوئی ان کا سیکرٹ پلان نہیں ہے ملک کے اندر جو ہے نا کوئی طالبان ٹائپ کی شریعت آنے کا. بٹ دی پرابلم از، ایک تو آپ کے ملک کے اندر 72 سال کا جو نصابی اور جو انڈوکٹرینیشن کا معاملہ ہے اس کے اندر انہوں نے بھی اسی کے ساتھ کام کرنا ہے نا. ہر بندہ جو ہے کچھ چیزوں پہ جذباتی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی شامل ہے. پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے کرنا تھا اور گورننس میں اتنا بڑا گیپ آ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس دو ٹائر تھے، ٹھیک ہے، ایک فرنٹ کا اور ایک بیک کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ دوسرے ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ پیچھے وزن دے کے چلاتے. تو وہی ہونا شروع ہو گیا کہ وہ پاپولزم کی سائڈ پہ زیادہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. لیکن آئی تھنک کہ جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اس کے لیے اس کے ذریعے سے ان کو بھی کافی لیسن ملا ہوگا. اور پھر یہ ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے لیڈرشپ کی کھچڑی بنائی ہوئی تھی. میرے خیال میں جو فارمر چیف منسٹر اور اب ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے جب ٹائم گزارا ہے، یقین مانے
جتنے بھی بیوروکریٹس ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں وہ جو ہے بس ایک طرح سے مجھے ان کا نہیں پتا پرنسپل سیکرٹری کا، کیونکہ وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، لیکن باقی جتنے ہیں نا وہ ان کے لیے تو بس بہت ہی جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں، ان کی سپورٹ، اور اس کو آپ نے ہٹا دیا۔ آگے سے تھا دوسرا بندہ عاطف خان، آپ نے اس کو بھی ہٹا دیا، لے کے آگے آپ ایک سپورٹس کے منسٹر کو سی ایم بنا دیا۔ پھر اس نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے بالکل پنجاب والا ماڈل ہے نا جی۔ میرے خیال میں آپ نے سینٹر کو اور سینٹرل لیڈرشپ کو زیادہ کنٹرول دینا تھا، اور آپ نے سوچا کہ بیوروکریسی سے کریں گے، اور بیوروکریسی آپ کے کام ہاتھ میں نہیں آ سکی بیکاز ایلینیٹ ہو گئے۔ تو ان دی اینڈ وہ سارا پلان جو ہے دھرے کا دھرا رہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ اسیس کریں اس 3.5 سال اب تقریباً ہونے والے ہیں تحریک انصاف کو سینٹر میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے کریڈٹ پہ 2 یا 3 اچھی چیزیں جو ہیں جو آپ کے خیال میں یہ کیش کروا سکتے ہیں اگلے الیکشن میں، وہ کیا ہیں، اور کون سی 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے خیال میں ان کو کرنی چاہیے تھی لیکن یہ نہیں کر سکے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جی سب سے پہلی بات جو یہ کیش کرائیں گے اب وہ ہے ان کا انٹرنیشنل اسٹیچر۔ ٹھیک ہے، ہی از اے کیریزمیٹک مین اینڈ ہی از اے ویری آرٹیکولیٹ مین۔ میرے خیال میں آف لیٹ جنرل مشرف کے بعد، اور یہ قطع نظر کہ کون جو ہے اتھارٹیرین ہے، کوئی کون ڈیموکریٹک ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور مشرف صاحب کے بعد میرے خیال میں ہمارے 2 لیڈر ہیں ایسے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہمیں امبیرس نہیں کراتے۔ ٹھیک ہے، ایک خیر پولیٹیکلی کرتے ہوں، آئیڈیالوجیکلی کرتے ہوں، لیکن کم از کم کمیونیکیشن میں کرتے۔ فلوئنسی ایشو نہیں ہے۔ جی ہاں، کمیونیکیشن میں بھی۔ اچھا، ایک بلاول ہے اور ایک خان صاحب، رائٹ؟ اور خان صاحب کا جو کمیونیکیشن ہے میرے خیال میں اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں جہاں وہ پیوٹن سے بات کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں، جہاں وہ اوروں سے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایک قسم کا یہ تو امپریشن آتا ہے نا کہ آپ انٹرنیشنل لسٹ بھی ہیں اور آپ کا اسٹیچر ہے، رائٹ؟ اور اس کے مقابلے میں ہمارے میڈیا کی بھی عادت ہے کہ جی فلاں صاحب تو پرچیاں سے پڑھ رہے تھے۔ اس سے ایک نیگیٹو بھی بات ہوئی ہے نا، اس سے یہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے بالکل ہی لکھا ہوا پڑھنا چھوڑ دیا، ابھی بھی ہوا ایسی میں، اور جس میں انہوں نے ٹیکسٹ نہیں اٹھا کے پڑھا، انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ حالانکہ کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ میرے خیال میں لکھا ہوا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ اسکرپٹ آپ کو 4 اس کے اندر رہنا پڑتا ہے فریم ورک کے اندر۔ بٹ آئی تھنک اس کے باوجود میرا نہیں خیال کہ جی جو عوام کے ساتھ کنیکشن والی بات ہے، کوئی اپوزیشن ابھی تک عوام کو موبلائز نہیں کر پائی حکومت کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اب اس کے اندر کچھ جگہ تو مارکڈ ہے، مثال کے طور پہ سندھ کے اندر، خاص طور پہ رورل سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پڑتا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی، جی ڈی اے بنا لیا، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی پارٹیاں کر لی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب میں جی ٹی روڈ کا تو سب کو پتا ہے نا کہ جی ٹی روڈ میں کیونکہ ترقی بہت ہوئی نا، میرے خیال میں واحد بندہ جس کو شاید کسی دن پی ٹی آئی اگر ابزارو کر لیتی تو وہ بڑا کام کر سکتا تھا، وہ تھا پرویز الہی۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں آپ کو یا پھر چودھری سرور بھی کہیں کر سکتے ہیں بیکاز ہی از اے ویری اسمارٹ مین، رائٹ؟ اس کے سوا آئی ڈونٹ تھنک کہ پی ایم ایل این کو اتنے آرام سے کوئی ہرا سکے، رائٹ؟ پیپلز پارٹی ابھی تک آج کہہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کہ جو ہے نا میں آنا چاہتا ہوں پنجاب میں اور میں فلاں جگہ پہ جانا، کشمیر میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ دونوں کشمیر کے تو الیکشن گزر گئے، جہاں پہ ہونے ہیں وہاں پہ جاؤ، لیکن بہرحال ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا نیریٹو ہے وہ زرداری صاحب کے جب سے ان کی شادی ہوئی تھی محترمہ کے ساتھ اس وقت سے پنجاب میں خراب ہوتا ہی گیا، اور پنجاب نے اس کے اوپر بہت پیپلز پارٹی نے بڑا کام نہیں کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ نے اٹھا کے ایک اور کہانی چھوڑ دی، وہ یہ تھا کہ پنجاب کے 2 ٹکڑے کرنے۔ بھائی 2 کرو 3 کرو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو کام 70 سال میں نہیں ہوا آپ اپنے اوپر کیوں اٹھا کے وہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، میں مہمان کے طور پہ ہوں، اور آتے ہی میں جو ہے نا گھر کو ڈیوائڈ کر دوں گا یا ایک دیوار بلڈوز کر دوں گا یا ایسے کر دوں گا، تو اگلے بندے آپ کو کیوں ووٹ ڈالیں گے بھائی؟ تو میرے خیال میں یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے گورننس کو بہتر کرنا ہے تو اصل ٹیئر جو ہے وہ ہے لوکل باڈیز کا. وداؤٹ لوکل باڈیز یہ یاد رکھیں کہ اگر میں ووٹ کرتا ہوں نا ایم پی اے کے لیے اور میں کسی بھی شہر میں بیٹھا ہوں تو میرا ایم پی اٹھتا ہے اور وہ لاہور جا کے بیٹھتا ہے رائٹ, یا پھر کوئٹہ بیٹھے گا یا کراچی بیٹھے گا, تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو می. اگر میں ایم این اے کرتا ہوں وہ اسلام آباد ہے, مجھے چاہیے وہ بندہ جو میری خوشی غمی میں ساتھ ہو. اگر میرا بچہ بیمار ہو تو میرا جو ریپرزینٹیٹو میرے ساتھ ٹھہرا ہو, کونسلر ہوگا لیکن ہوگا تو صحیح نا. تو اس چیز کو اگر آپ کرتے ہیں تو یہ نئے صوبوں والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. تو انفارچونیٹلی ان کا پیپلز پارٹی کا ہی ہے. تو ہم جو پی ٹی آئی کی سپورٹ آئے گی نا جی, ابھی ہو سکتا ہے یہ کریکٹر میکینزم ہو سکتا ہے یہ شوق ہو سکتا ہے کچھ ہو, لیکن اگر پی ایم ایل این ریزالو نہیں کرتی ہے انٹرنل ڈسپیوٹ, ان میں سے یہ جو دو صاحبان ہیں ان میں سے ایک کو چھٹی ریٹائرمنٹ اناؤنس کرنی پڑے گی, تب جا کے پی ایم ایل این کوئی فعال بنے گی, ٹھیک ہے, ایز این اینٹی. ورنہ اینڈ میں وہی ہوگا کہ جب اپوزیشن میں تھے تو شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے, سوچ رہے تھے کہ پہلے میاں نواز شریف پنجاب کے سی ایم تھے تو وہ پی ایم بن گئے, اور چودھری نثار سوچتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر تھے تو میں اپوزیشن لیڈر ہوں تو پی ایم بنوں گا. اور جیسے ہی ان کی حکومت آئی تو میاں صاحب آ گئے واپس, میاں نواز شریف صاحب. اس کے بعد وہ جو سیریز شروع ہوئی نا انڈرمائن کرنے کی, اور یہ یاد رکھیں گے ٹی ایل پی کی جو گروتھ ہے, آپ ہم سارے لگے ہوتے ہیں کہ اس کو ایسا ایسے لگاتے, لیکن مجھے یاد ہے کہ جو ممتاز قادری کی طرف سے اساسنیشن ہوئی سلمان تاثیر کی, اس سے پہلے سلمان تاثیر کو ڈیمونائز کون کر رہا تھا؟ بیکاز آف پنجاب ایمرجنسی. آپ کو یاد ہوگا وہ ویڈیوز آتے تھے جس میں اسٹوڈنٹ واک آؤٹ کر گیا اور پولیس والا واک آؤٹ کر گیا. اور اس کے بعد جب یہ مارے گئے سلمان تاثیر, میرے خیال میں جتنے مجھے ٹیکسٹ میسیجز سب سے پہلے آئے قادری تجھے سلام کہتے ہوئے, وہ زیادہ تر 90% میرے خیال میں وہ پی ایم ایل این کے لوگ, ٹھیک ہے, اور ان کے داماد صاحب تو ابھی بھی جا کے گنگناتے ہیں, گاتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو اس ساری چیز میں, اور پھر جب ٹی ایل پی آ کے بیٹھی ہے یہاں پہ فیض آباد میں, ہم نے بھی ہمارے آنریبل جج صاحبان نے اس کے اوپر وہ کیا, ہیئرنگ سنی, لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو ایک جگہ پہ جا کے جذبات حاوی آ جاتے. انہوں نے ایک جگہ پہ پوچھا آنریبل ججز نے, اور میرے خیال میں فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا جو ہے نا فین ہوں, لیکن انسان ہوں اور وہ بھی انسان ہے, تو غلطیاں ہوتی. انہوں نے جا کے آئی ایس آئی کو بلوایا اور آئی ایس آئی سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کو پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کیا ہے. آئی ایس آئی نے کہا کہ جی اس کے لیے ایک علیحدہ ادارہ ہے, دو ادارے, ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جس کے پاس بینکنگ انفارمیشن ہے, دوسرا ایف بی آر ہے جس کے پاس ٹیکس اور ریونیو کی انٹیلیجنس ہوتی ہے, تو ان سے آپ پتا کریں. انہوں نے یہ کر سکتے تھے, اب مجھے نہیں پتا اس رپورٹ میں نہیں ہے, اس ورڈکٹ میں نا کہ انہوں نے پوچھا یا نہیں پوچھا. انہوں نے آئی ایس آئی کے ٹی آرز منگا دی اور اسی پہ ڈبیٹ شروع. دو کریٹیکل ایشوز ہیں جو آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے لے کے اور ٹی ایل پی کے اندر کیا کچھ چل رہا. یہ ہے کہ لاہور سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں, یہ لاہور سے چلتے ہیں اور بغیر کہیں پہ اکاسٹ کی پولیس کے یہ اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں. اور اسلام آباد میں کہاں پہنچتے ہیں؟ پنڈی ہے جی آخری سٹی بیفور اسلام آباد اور پنجاب. اچھا, پنجاب کی جورسڈکشن سے نکلتے ہی جو پہلا پڑاؤ آتا ہے فیض آباد, وہاں پہ, اور کوئی نہیں پوچھ رہا کہ پنجاب پولیس کہاں گئی تھی, رائٹ, اور کیوں انہوں نے اسٹاپ نہیں کیا. ابھی کیا نا, کوشش تو کی پچھلے دنوں تک. اچھا, دوسرا جو پیسے ہے, پیسے کے بارے میں ہمیں منی ٹریل پتا چلنا چاہیے. ایک تو یہ پتا ہے کہ راول پنڈی میں کیونکہ تھوڑی ریڈیکلزم زیادہ ہے, تو راول پنڈی کے اندر سے ایون پیپلز پارٹی کے بلونگ کرنے والے جو لوکل آفس بیئرز تھے وہ راشن لے کے آتے تھے. لیکن یہ آل دیز فیکٹس, اور اگر کہیں پہ ان کے پاس پیسہ آیا ہے, بینک اکاؤنٹ تھے, تو اس کے لیے سارا آڈٹ کا پورا میکینزم کھولو نا بھائی. یو شوڈ بی سینگ کہ آپ کو فائنانس کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹس کون سے ہیں, ان اکاؤنٹس کو چلا کون رہا ہے, اس کے اندر ٹرانسفرز کہاں سے آئے, یہ ریونیوز دیتے ہیں, یہ ڈکلیئر کرتے ہیں, ورنہ ان کو اور کون سا طریقہ ہے. پھر انٹیلیجنس کا بھی انپٹ. تو میرے خیال میں نون کا اور خاص طور پہ شہباز اور نواز کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے
جتنی پی ایم ایل این ڈسفنکشنل ہو گئی ہے اس کا آپ کو اس دن پتا چلے گا جس دن الیکشن ہو جائے اور وہ میجورٹی میں آ جائے اور پھر بھی وہ کام نہ کر سکے. ایک ایگزامپل ہے پنجاب میں دے ایکچولی گاٹ اے میجورٹی اینڈ دے بیکیم اے مائنارٹی بیکاز مریم وڈ نیور الاؤ حمزہ ٹو بیکم چیف منسٹر. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ بات صحیح ہے. اور میرا خیال ہے کہ جیسے یہاں پچھلے الیکشن میں امریکہ میں ہوا تھا کہ لوگوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بائیڈن کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں یا ٹرمپ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. شاید اسی قسم کی صورتحال ایمرج ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این یا اپوزیشن کی دوسری پارٹیاں خود اتنی پاپولر نہیں ہوئیں, لیکن ان کی ریلیونس اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ لوگوں کے اندر ایک سینٹیمنٹ مہنگائی کی وجہ سے اس حکومت کے خلاف ہے. آپ نے خود ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اگر لوگ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں تو آپ انہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا اس قسم کی دوسری فینسی ٹرمز جتنی مرضی کہتے رہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سینٹیمنٹ آگے بڑھے گا؟ کوئی 1.5 سال ابھی باقی رہ گیا ہے, اس کے اندر اس حکومت کے پاس گراؤنڈ ریکور کرنے کے لیے کوئی پالیسی ہے؟ اب ایسا دیکھیں, آپ نے اور میں نے صحافت کا مورل لیس ایک ہی زمانے میں ہم نے کام کیا ہے. 25 سال 22-24 سال تو مجھے ہو گئے صرف کالم ہی لکھتے ہو. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 90% باتیں جو ہے نا وہ ہوا میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جب بھی ضمنی انتخاب ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ بہت زیادہ نیشنل الیکشن میں نہیں ہوتا. اس وقت آخری 3 دن میں آخری 10 دن میں ایک موڈ بنتا ہے اور جس کے حساب سے ووٹ دیا جاتا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا اس کے اندر بہت بڑی جو گیم ہوتی ہے وہ برادری, پنجاب میں برادری پالیٹکس ہے. جوڑ توڑ کر کے ہر کنسٹیچوئنسی کے اندر, ہر محلے کے اندر, ہر وہ پولنگ بوتھ کے اندر آپ کو جو ہے پتا چلتا ہے کہ تصویر کیا بن رہی. اوپر سے ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کی بات کی نا, تو امریکہ میں جو آپ کے پولسٹرز ہیں چاہے وہ صحیح ہوں چاہے وہ غلط ہوں, لیکن ان کا اتنا گرینولر گراسپ ہے کہ which is very impressive, right? You understand کہ جو ہے نا کون سی پرائمری میں کیا اوپینین چل رہا ہے اور پھر وہ ایک دم کر کے آپ کو نظر آتا ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں اوپینین پولز کا تو کلچر سوائے 2-3 ان کے آرگنائزیشنز کے, اور اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک کی سائڈ لی تو آگے سے دوسری پارٹی نے کہا یہ تو پارٹیزن ہو گیا ہے نا. پی ٹی آئی نے بھی کیا کچھ عرصے پہلے گیلپ پاکستان کے اوپر. لیکن دی پرابلم ہے کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز اور یہ کلچر نہیں بنے گا تو ہر چیز ہوا میں. تو ہوتا یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو 4 یا 5 بندے گنا سکتا ہوں جن کو یہ کنسٹیچوئنسی کی سمجھ ہے اور جن کو کینڈیڈیٹس کی سمجھ ہے. میرے خیال میں ایک افتخار احمد صاحب ہیں, ایک جو نصرت جاوید صاحب ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کس کا بچہ ہے اور اس کا کس سے کیا رابطہ رہا یا ریلیشن شپ رہا اس کے دادا کا اور پردادا کا. اچھا وہ ہے ایک دن جیو سہیل بڑائے صاحب ہیں, ایک وہ کون سے حبیب صاحب ہے اس کے لیے دنیا کے لیے, ہاں مطلب ہی از اے ینگ مین بٹ ہی ایکچولی ورکس ہارڈ. تو اس کے علاوہ 90% تو آپ لوگوں کو, ہمارے صحافیوں کو تو زحمت ہی نہیں ہوتی ہے نا. میں آؤں گا, گھر سے آؤں گا, سیٹ پہ بیٹھوں گا, بلکہ گر پڑوں گا, بڑبڑ کرتا رہوں گا اور گھر چلا جاؤں گا. تو اگر آپ کمپیٹنسیز نہیں بنائیں گے, اور پھر آپ نے خاص طور پہ اردو کے کالمز بھی پڑھے ہوں گے, ہم تو فاختاؤں کی کہانیاں لکھنے والے, تو ہم نے ہوم ورک کہاں کرنا ہے. تو اب اس ساری کی ساری چیز کے اندر دی بگیسٹ پرابلم دیٹ وی آر گیٹنگ از وی ڈونٹ گیٹ انف ڈیٹا ٹو اینالائز کہ لوگوں کا اوپینین ہے کیا. میرا اس کے ایبسنس میں صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ عوام باہر نکلے, اور عوام باہر نکل کے موبلائز ہو کے لڑے. 2 بندوں نے ثابت کیا کہ جب ان کے کاز کی بات ہے چاہے صحیح تھا یا غلط تھا, ان کا سپورٹر ہے. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا نظر آ گیا, دوسرا ٹی ایل پی وہ بھی نظر آ گیا. یہ کیوں ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم پچھلے 2.5 سال سے بات کر رہے ہیں, وہ لانگ مارچ لے کے نکلیں گے اور ہمیشہ ڈیفر ہوتا رہتا ہے. اب جو انہوں نے کیا کمال کی, دسمبر سے نومبر میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ 23 مارچ کو مارچ کریں. 23 مارچ کو تو یہ ثابت کرنا ہے نا کہ میں ایکسیڈنٹلی کہیں کامیاب نہ ہو جاؤں.
ٹھیک ہے, یو ایکچولی کریٹ دی انوائرمنٹ. 23 مارچ کو دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہے, ایک تو ہماری یہ نیشنل جو پریڈ ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, دوسرا اس کے لیے آپ کے ملک میں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل کوئی فارنر کوئی سینئر جو ہے نا وہ گیسٹ آف آنر آتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے سال بھی انہی دنوں میں 23 مارچ کو اناؤنس کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کا پھر اثر کیا ہوا. وہی نا, تو ایگزیکٹلی اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے, اس وقت کون آنے دے گا؟ اگر آ بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا, رائٹ؟ آپ کے پاس وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر تو نظر آیا نہیں ہمیں کبھی. شاید پی ٹی آئی بھی موبلائز کرے تو نہ ہو, لیکن عوام یا تو ڈس انٹرسٹ ہو رہی ہے, یا ریڈیکلائز ہو رہی ہے, یا اس وقت وہ کہتے ہیں نا آئین نبیڑ زندگی اپنی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ریزیلینس بہت ہے ہمارے ملک کے اندر, بٹ ڈینائل بھی بہت ہے. یہ ہم نے 20 سال بورن ٹیرر میں دیکھا ہے. یہ ہم نے ہر وقت, آپ نے اور میں نے جب بچپن میں ہوش سنبھالا ہوگا, دو ہی چیزیں سنی دی تھی کہ ایک ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا, اور دوسرا اکنامک کرائسس جو ہے وہ چلے جا رہا ہے. ہم نے کہانیاں کریٹ کی ہیں کہ جی ایوب خان صاحب کے زمانے میں اکانومی بڑی اچھی تھی, 60s کا جو میتھ ہے, لیکن آپ کے ملک کے جتنے کمپرومائز ہوئے ہیں, چاہے وہ آئی ایم ایف کے پاس ہمارا رکوع سجود ہو, چاہے ہمارے نیا شہر اس لیے بنا دیا گیا کہ اس وقت کے جو صدر صاحب تھے ان کی پراپرٹی یہاں پہ تھی, حالانکہ یہ فالٹ لائن ہے. ان تمام کمپرومائزز کی بنیاد ہی 60 کی دہائی میں رکھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے ٹیکس سٹرکچر ایسا بنایا کہ باقی لوگوں کو نہیں ملا. تو اکنامک کرائسس ہمیشہ چلتا ہے, اسی لیے شاید کرپشن, اسی لیے گراس روٹ پہ کرپشن ہے. وہ کہتے ہیں نا, اعتزاز احسن صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی انڈس ساگا اینڈ میکنگ آف پاکستان, اور وہ بڑی ویلینٹ ایفرٹ تھی کہ پیپلز پارٹی کو شفٹ کیا جائے فرام پروگریسو اور لیفٹ لیننگ پارٹی ٹو ا سینٹرسٹ بٹ وہ کیا نیشنلسٹ پارٹی, لبرل پارٹی. ٹھیک ہے, اس کے اندر جہاں پہ اصل جگہ تھی وہ کہتے تھے گرداسپور کاٹھیا بار سیلینٹ, تو ان کے فٹ نوٹ غائب ہو جاتے تھے, یعنی کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا. بٹ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ہے نا کھادا پیتا لائے دا باقی احمد شاہدہ, تو یہ ہمارا کلچر ہے, کنسپیکس کنزمپشن, کہ اگر جو ہاتھ پڑ گیا تو وہ میرا ہے ورنہ گیا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کرپشن بھی ہو جاتی ہے, بےایمانیاں بھی ہوتی ہے, دغا بازی بھی ہوتی ہے, لیکن لوگ اتنے ایجیٹیٹ نہیں ہوتے کہ وہ بجلی کی نرخوں کی وجہ سے یا وہ کھانے کی چیزوں کی وجہ سے سڑک پہ آ جائے. آج تک تو نہیں ہوا. شاید ایوب خان صاحب کے زمانے میں ہوا تھا چینی کے لیے ایک دو اور واقعہ تھا, اس کے علاوہ کب ہوا؟ بالکل صحیح. تو فائنلی اب آپ مجھے یہ بتائیں, اس وقت دو چیزیں ہیں جن پہ حکومت کا بڑا فوکس لگتا ہے. ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ ہے, جو وہ لگتا ہے ان کو کہ اگلے الیکشن میں ان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ممکن ہو سکے گا, اور خاص طور پر اگر اوورسیز ووٹس آتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا, جو بار بار ان کے وزراء بھی اس قسم کی چٹکلے چھوڑتے ہیں مارکیٹ میں کہ ہمارا 1 پیج قائم ہے اور وہ جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ لیں گے, وہ واقعی اسی زور و شور سے قائم ہے؟ نہیں, پہلی بات تو جو ای وی ایم کی آپ نے کہی نا, میرے خیال میں ای وی ایم کے اوپر تو آپ کو 2-3 گھنٹے کا علیحدہ وہ کرنا پڑے گا. آپ ایکیڈیمک ہے, میں تو صافی صرف سرفس کی بات کروں گا, آپ شاید ڈیپ جا سکیں, لیکن ای وی ایم کے مسائل ہوں گے اپنی جگہ. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ای وی ایم کیسے گیم چینجر ہوگا. دیکھیں, آر ٹی ایس جب وہ ہوا تھا نا, سسپینڈ ہوا تھا, اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں بیٹھا ہوا تھا پی ٹی وی میں الیکشن کے اس میں. تو ہر وہ بندہ جو کام کر رہا تھا وہ ہماری بالکل ایکسس میں تھا, جو ہے نا اسٹون تھرو اوے تھا. اور مجھے نہیں لگتا کہ جو ہم نے کنسپریسی تھیری بنائی ہے کہ آر ٹی ایس کو روکا گیا اور اس کے ذریعے فلان کیا گیا, ہیرسے پہ بکتا ہے نا سب کچھ. اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ یہ ڈی ڈی او ایس اٹیک جو ہے نا, وہ آپ کی ایپس اور باقی چیزوں پہ بہت ہو رہے تھے. اس سے یہ ہوا کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ لوپ میں چلا جاتا ہے. ابھی ہم جب زوم سے پہلے آپ دوسرے اس سے کر رہے تھے, وہ بات کرنا چاہتے تھے, تو لوپ میں چلا گیا. سافٹ ویئر کچے پکے ہوتے ہیں اور انسان اس کا ہینڈل کرنے والے بھی ہوتے ہیں, تو وہ بیٹھ گیا. ای وی ایم میرے خیال میں جس طرح کا بوائسٹرس سسٹم کا آئیڈیا ہے,
اس کو یہ مینیپولیٹ نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے 2 ٹریلز ہوں گے. ایک اس کا الیکٹرانک ٹریل ہوگا, دوسرا اس کا پیپر ٹریل بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. میرے خیال میں شاید واقعی سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کافی پھوٹ پڑتی ہے. جو اصل چیز ہے نا جی, وہ ہے یہ جو سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹنگ کے حقوق, اس کا جو ایشوز ہے وہ زیادہ پرابلم ہے. میرے خیال میں ساری زندگی میں نے کبھی کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا کہ آپ پولنگ بوتھ میں جو آپ کا ڈبہ ہوتا ہے بیلٹ باکس, اس کو مینیپولیٹ کر سکے سپائے اس کے کہ جو ہوا چند عرصے کچھ عرصہ پہلے کہ آپ ڈبہ غائب کر دیں یا بندہ غائب کر دیں, رائٹ. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ 18 بندے بیٹھے ہیں ان کے سامنے ڈبہ پڑا ہے. اب ہاؤ ول یو چینج اٹ, کھلا اور اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع. ٹھیک, اسی طرح ای وی ایم کا بھی نہیں ہو سکے گا. لیکن جو آئی ووٹنگ ہے نا جی, اس کا یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر ڈائنامکس بڑے کمپلیکیٹڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کس طرح ووٹ کریں گے. آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں ٹیکسز جو ہے وہ پاکستان کے 80% پر رقبہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ الاسکا جائیں گے تو پاکستان سے دگنا ہے. اب اس ساری جغرافی میں اگر کسی کو ساروں کو ڈی سی آ کے ووٹ ڈالنا ہے الیکٹرانک مشین سے, تو وہ کیسے ڈالیں گے. ٹھیک ہے, کاسٹ پروہیبٹیو ہے یہ پیئر ٹو پیئر جو نیٹ ورکنگ ہے, یہ ایپ سسٹم ہے, وہ تو ہوگا نہیں. تو پھر اینڈ میں آپ وہ سافٹ ویئر لے کے آئیں گے جو کہ آگے تو ہوگا, لیکن درمیان میں اس کے اندر 2-3 موونگ پارٹس ہیں. ایک تو یہ ہے, اور آگے بھی موونگ پارٹس ہے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ انٹرفیس, اس کو کوئی ہیک کر سکتا ہے, اس کی ٹرانسمیشن کو ہیک کر سکتا ہے, رائٹ. اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا ہے اور آپ پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر ہیں, اور خاص طور پہ ایکسپیٹریٹ کمیونٹی کا سمجھا جاتا ہے کہ 80% تو وہیں جاتے ہیں نا, اور آپ پہلے اپنا ووٹ ڈال کے اس کی تصویر کھینچ کے آپ ٹویٹ کرتے, تو ہاؤ ڈز دیٹ پلے آؤٹ, رائٹ. اگر میں کروں گا تو میں تو جیل میں جاؤں گا نا. بالکل. اچھا, پھر یہ ہوا کہ یہ جو ملینز آف ووٹس ہے ابراڈ, اگر آپ ان کا بریک اپ کرتے ہیں کہ یہ کون سی کنسٹیچوئنسی میں جا رہا ہے. بہت ساری, میرے خیال میں پلڈیٹ تھا یا کون سی آرگنائزیشن تھی, اس نے ہمیں دکھایا تھا کہ ووٹ کا تناسب کوئی 40% یا 50% کنسٹیچوئنسیز میں یہ تھا کہ ڈفرنس واز لیس دین 10,000, رائٹ, اور فار دیٹ میٹر 20,000. اب آپ یہ ملینز آف ووٹس کو ڈیوائڈ کریں پر کنسٹیچوئنسی. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ووٹوں کا یہی تناسب ہے پھر تو ہر جگہ پہ جیت گئی نا پی ٹی آئی, رائٹ. اب اس کے اندر 2 ڈیبیٹس ہیں کہ آپ ہر کنسٹیچوئنسی کو ڈالیں, جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں ڈالیں, یا پھر آپ کے لیے اسپیشل سیٹس بنا دیں. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں یہ اسپیشل سیٹس والا آئیڈیا, حالانکہ یہ بعد میں یہ بھی کمپلیکیٹ کرے گا کیونکہ نمبر کافی زیادہ بڑھ جائے گا, لیکن جو ہے اگر آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو کم از کم یہ پتا ہوگا کہ جو سمندر پار پاکستانی ہے وہ اپنے ووٹ کے لیے کر رہا ہے, وہ آپ کی کنسٹیچوئنسی کو ہیک نہیں کر سکتا, رائٹ. اور مجھے پتا ہے کہ ریمیٹنسز آتی ہے, فائنینشیل ایڈ آتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی چل رہی ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ اگر میں ووٹ ڈالتا ہوں نا جی, اور میرا ووٹ غلط ہے, اٹس اے لرننگ کرو, رائٹ. اگر میں غلط ڈالتا ہوں اور جو حکومت بن جاتی ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں 5 سال کے لیے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو فیس دی کنسیکوینسز آف دیٹ. یہ بڑی اہم بات. میں نے ابھی ووٹ ڈالا نا, یہ جو اسی پارٹی کو ڈالا, 20 سال سے میں نے جس کو ڈالا ہے اللہ کا شکر ہے وہی حکومت بنی ہے ویسے, لیکن بہرحال میں نے ان کو ڈالا, یہ اچھے ہوں یا برے, آئی ایم فیسنگ دی کنسیکوینسز, رائٹ. اب میں اگر بیٹھا ہوں ڈی سی میں جہاں پہ میرا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے پاکستان کے سرکمسٹانسز سے, یہاں انفلیشن اور ہے وہاں انفلیشن اور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو سیریز آ گئی تھی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے سمندر پار پاکستانیوں نے مہنگائی کر کیا. میرے خیال میں جتنا زیادہ نقصان اس نے پی ٹی آئی کے آئی ووٹنگ کیس کو دیا اور کسی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک آئی ووٹنگ کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ای وی ایم کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو پروڈیوس اٹ یا procure it, how do you distribute it, right, in time, or then you train the staff that they can actually help people out,
बिकॉज़ जो आपका एक्सपीरियंस, आपने भी वोट डाले हैं पाकिस्तान में। आपका एक्सपीरियंस का मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि जो पोलिंग स्टाफ होता है वो आपकी बहुत मदद करता है कि आप वोट कैसे डालें और ज़ाया ना हो। तो बिल्कुल। वो बेचारी हैं, लेकिन उनकी क्या कैपेसिटी होगी? ये बात भी सही है फवाद चौधरी साहब की कि हमारे यहाँ मोबाइल तो सबके पास है, तो सब कर लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग सिर्फ़ ऑन ऑफ का बटन जानते हैं और वो टेक्स्ट भी नहीं कर सकते। तो और फिर आगे मशीन आ गई, तो इंटिमिडेट भी हो सकते हैं ना लोग। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत सारे हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि हर बंदे को ईवीएम, इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ हैं, वो प्रैक्टिकल नेचर के हैं, राइट? जो ऑपोज़िशन के हैं, वो तो उन्होंने सिर्फ़ तूता कहानियाँ खड़ी कर वो दी सियासी कि इशू है, जी बिल्कुल। हाँ, कि जी हैक हो जाएगा भाईजान कुछ भी हो सकता है फिर। अगर आप ये मानते हैं कि दुनिया जो है उसके अंदर कोई भी चीज़ वेरीफ़ाई हुए बगैर या कॉज़ल चेन के बगैर कुछ भी हो सकता है, तो फिर तो हम शायद ज़िंदा भी नहीं हैं। हम पता नहीं फ्लोटिंग कोई पार्टिकल्स हैं जिसको कॉन्शसनेस आई हुई है, राइट? लेकिन इफ यू आर एक्चुअली बेसिंग योर आर्गुमेंट ऑन एविडेंस, then bring on the evidence. I don't see any evidence in that. आई वोटिंग इज प्रॉब्लमैटिक और उस पे डिबेट की जरूरत। जी बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि आज की नशस्त में हमने ये जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं इन पर काफ़ी गुफ्तगू की है और ऑब्जेक्टिवली आपने अपना टेक दिया है। इस गुफ्तगू को हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आपसे मैं दरख्वास्त आज की नशस्त से जो लिबर्टी लेके ये करूँगा कि आप दोबारा भी आते रहें। जो लोग इसको देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मेहमानों से आपकी दोबारा भी मुलाकात होती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।